لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخلق الحق بالقاسم محمد. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقان والحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم ربك للذين خلقوا الأموات وبالخلق الحياة والموت وأيكم أحسن عملا. پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو موت و حیات کے درمیان عمل کے ذریعے پہچاننے کے لیے زندگی دی. اگر ہو سکے تو بہترین عمل کے ذریعے اپنی موت کو آسان بنائیں. اور اگر اس موت کو آسان کرنے کے لیے تمہیں کوئی ضرورتیں چاہیے, کچھ ریاستیں چاہیے, کچھ سمت چاہیے اور کچھ محکم مزاجی یعنی کہ سپورٹ چاہیے, تو ہم اس کے لیے تمہارا انتظام کر چکے ہیں. اب کیسا کیا ہے, کس طریقے کا کیا ہے, اور وہ حساب تم کو ایسے ملے گا کہ جیسے تم اعمال اچھے اچھے کرتے چلے جاؤ گے, تم کو سپورٹ ہمارا ملتا چلا جائے گا. یعنی تمہاری زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی, راستے بنتے چلے جائیں گے, منزل تم کو نزدیک آتی نظر آتی دکھتی چلی جائے گی. لیکن بہتر شرط لگا دی وَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اپنے بہترین عمل کو بہتر کر دو, احسن بنا دو. ابھی آپ نے سنا میں اسے اوپر ہے کہ بہترین عمل اگر نہ ہوا تو گویا ہمارے ہاتھ کل بھی خالی ہیں, آج بھی خالی ہیں, کل بھی خالی ہیں. خالی 2 مہینے 8 دن میں ہم نے مجلسیں کتنی کر لی, کتنی نہیں کر لی, 15 سفر میں کتنی ہو گئی, 14 سفر میں کتنی ہو گئی, یا یکم محرم سے 8 اول تک کتنی ہو گئی, اس کا حساب بھی آپ سے مانگا جائے گا. کیونکہ آپ ایسے ہی مجلس میں بیٹھے ہیں جس کی ماں فاطمہ ہے, اور فاطمہ مرکز تطہیر نہیں مرکز کائنات ہیں. اچھا, فاطمہ زہرا مرکز تطہیر نہیں مرکز کائنات ہیں. مرکز تطہیر تو اس لیے بنایا اللہ نے بنایا تھا اور پیغمبر نے پہچانوایا تھا کہ تم اس مرکز سے کائنات کے مرکز کو پہچانو. اب یہ جس سے راضی ہو جائیں گی میں اس سے راضی, جس سے یہ ناراضی ہوں گی پھر یہ نہ کہنا کہ پروردگار تو راضی نہ ہوا. آپ نے ملوزہ خاتون رکھا ہوگا کہ جو لوگ وہاں تھے بچہ کے عشرے میں, عشرہ اول میں, عشرہ اولا میں, تو ہم نے ایک بات پڑھی تھی ان کے گھر میں کہ اگر راضی کرنا ہے تو خالی رضی اللہ کے خطاب سے راضی کوئی نہیں ہوگا. راضی اگر کرنا ہے تو ایسوں کو راضی کرو کہ آپ کے نام کے آگے بھی رضی اللہ لگ جائے کہ اللہ آپ سے راضی. بہت چھوٹا سا لفظ ہے. کچھ تاریخ کے سینے میں ایسے لفظ ہیں کہ جو تھے تو اللہ کی طرف سے بڑے احترام والے تھے, بڑے مبین لفظ تھے, لیکن اس دنیا میں آتے آتے تاریخ نے ان کو اس طریقے سے نچوڑا, یا یوں کہہ دیا جائے کہ ان کے چہرے کا نقلی غازہ اتار کے اصلیت اور حقیقت کی جاویدانی سے ان کو سراہا کہ اب وہ لفظ بالکل مجہول ہو گئے اور تاریخ کے کوڑے کا ڈھیر ملے. جیسے کہ لفظ خلیفہ, خلیفۃ اللہ, قرآن میں اس کا اہمیت دی گئی ہے. خلیفۃ اللہ, اللہ نے کہا کہ میرا خلیفہ, انی جاعل لفظ خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ مقرر آیا لفظ خلیفہ. اور اسی مقامات پہ پورے قرآن میں 13 مقامات پہ لفظ خلافت آئی ہے. تو کتنا اچھا نام ہے, کتنا اچھا لفظ ہے, کتنا اچھا ورڈ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ تاریخ نے کا ایسا تماچا مارا, یا یوں کہہ دوں کہ تاریخ نے ایسا کیچڑ بھرا تماچا, یا اور لفظ کو آسان کر دوں کہ ایسا تازیانہ پڑا تاریخ کی پشت کے اوپر اور اس لفظ کے اوپر کہ لفظ کو کوئی کتنا اچھا مان لے, ہمارے لیے یہ لفظ لائق عبرت نہ رہا. اس لیے نہیں رہا کیونکہ ایک مرکز کو اس نے اذیت پہنچائی. توجہ رکھیے, دھیمے دھیمے آ رہا ہوں اپنے روش کے اوپر. ایک مرکز کو جس نے اللہ, جس کو اللہ مرکز کہہ رہا ہے, اس کو اس نے اذیت پہنچائی. تو اب انسان خود سوچے کہ جس مرکز جہاں سے تمام کی تمام رسالتیں چلیں, یہ بہت بڑی بات کہہ دی میں,
جہاں سے اگر لوگ بیٹھے ہیں قدر کریں، جہاں سے رسالتیں چلی، جہاں سے نبوتیں چلی، آپ کہیں گے کیا پڑھ رہا؟ دلیل ہے، دروازے پہ جا رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل النبوہ۔ آپ کہاں کیا بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ محمد والا رسالت کا معاملہ آیا تو رک رہی ہے رسالت، وہ رسول رک رہا ہے جو ختم المرسلین ہے، جس میں رسالت ختم ہو گئی۔ لا نبی ما بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے، یعنی کہ گروہ انبیاء کا سردار رک کے بتا رہا ہے کہ یہ عظمت والی جگہ ہے، اب اس کو عظمت دے دو۔ یہ رکنے کا تقاضا فکری تھا کہ محمد سب سے پہلے آتے تھے تو علی کے گھر جاتے تھے، اور جب جان نکلتے تھے تو علی کے گھر آخر میں پہنچتے تھے۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ کہیں بھی جا رہے ہو پہلے علی کے گھر، تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ کے گھر، فاطمہ کا گھر تب تک گھر رہا کہ جب تک محمد کے گھر میں رہی، ادھر نکاح پڑھ دیا، علی کے گھر رخصت ہو گئی۔ اب جملہ سنیے چاہے جس طریقے سنبھالیے گا، جو اہل فہم ہے وہ تو جان ہی لیں گے۔ ادھر فاطمہ کو رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد مٹی کے برتن وہ جو کچھ دیے چٹائی وٹائی وہ آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنے کم ظروف میں، کتنے کم برتنوں میں، کتنے کم جہیز میں بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اور کس نے رخصت کیا؟ شہنشاہ دو عالم نے۔ شہنشاہ دو عالم بیٹی کو رخصت کر رہا ہے چند مٹی کے معمولی سے برتن اور ایک چٹائی دے کر، اور ایک جو دو جوڑے ایک چادر۔ یہ کیا کیا رسول اللہ نے؟ جبکہ آپ کے بعض والوں نے تو بیٹیوں کی شادی کری تو دیکھنے لائق کری، پورا مدینہ سجا دیا، لیکن آپ ختم الرسول ہو کے، انبیاء کے ورثہ ہو کے، آپ کی ایک ہی بیٹی۔ اچھا میں پڑھ گیا، آپ سن گئے، یہاں پہ تاریخ نے پرویز چل لکھ دیا کہ اپنی لوٹی بیٹی کو جب رخصت کیا، یہاں پہ تاریخ نے لکھا کہ جب اپنی لوٹی بیٹی کو حضور نے رخصت کیا تو رخصت کرنے کے بعد جب علی کے کان میں ایک لفظ کہا، یا علی وہ تو کہو کہ تم تھے، جملہ قدر کیجئے گا، وہ تو کہو کہ تم تھے، ورنہ فاطمہ کا پوری دنیا میں کوئی کفو نہ تھا۔ یہاں پر بیٹی کو دلاسا اس بات کیا دیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ نہ سوچ لے کہ بابا نے خالی ہاتھ بھیج دیا، تم تھے اس لیے کہ ورنہ بھی تمہارے علاوہ فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، کوئی تھا نہیں جو فاطمہ سے جس کی شادی ہو سکتی۔ تو فالتو کے لیے آپ نے لکھا ہے کہ فلاں پہنچے تھے، فلاں صاحب پہنچے تھے، فلاں صاحب پہنچے تھے، فلاں رئیس پہنچے تھے، فلاں بتاحیت کا حکم رکھنے والے پہنچے تھے کہ ہم سے کر دیجئے، ہم سے کر دیجئے۔ آخر وہ تو کہیے قرآن نے تالا لگا دیا ہے، حبیب خبردار، بیٹا آپ کا، بیٹی ہمارے گھر کی ہوگی، بیٹا ہمارے گھر کا ہوگا۔ یہ جب کہہ دیا تو خاموش ہوئے۔ سلوات پڑھیے تمہیں پڑھو۔ بات یہاں تک آ گئی تو اسی کو سن لیجیے۔ بیٹا آپ کا، بیٹی آپ کی گھر کی، آپ کی بیٹی ہے، اور بیٹا میرے گھر کا۔ صاحب فہم ہے، میرے جملوں کی قدر کریں گے۔ بلاغت قرآن دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھتا نہیں کچھ۔ ایک جملہ کہتے چلوں نوجوانوں کے لیے، شاید کہ کسی قابل ہو تو تائید اگر کر دیں۔ 1382 سال لگ گئے واقعہ کربلا، 1383واں سال یہ لگ چل رہا ہے واقعہ کربلا، اور جو ہو رہا ہے دنیا میں خصوصاً پڑوسی ملک میں وہ سب آپ جان رہے ہیں، اسے تو کچھ چھپا نہیں۔ 1383 برسوں سے جعفری صاحب ہم لوگوں سے لوگ پیچھے پڑے رہے۔ پرویز قدر کر لیں نوجوان بزرگ سب مل کے، دلارے صاحب آپ بھی ذاکری کر دیے بھائی۔ 1383 سال تک، یعنی اب تک، آج کی تاریخ تک لوگ ہمارے پیچھے یہ پڑے رہے کہ آپ قرآن سے دکھائیے، جمی صاحب غور کیجئے گا، قرآن سے دکھائیے، قرآن سے دکھائیے، حدیث سے دکھائیے، مجلس قرآن سے دکھاؤ، تعزیہ قرآن سے دکھاؤ، عزا خانہ قرآن سے دکھاؤ، ورش عزا قرآن سے دکھاؤ، جلوس قرآن سے دکھاؤ، تابوت قرآن سے دکھاؤ، یہ جھوٹا خون جو تم بہاتے ہو یہ قرآن سے دکھاؤ۔ اب باری ہماری ہے۔ ابھی تک 1383 برس تک دنیا نے ہم سے پوچھا دکھاؤ، ہمارے علماء قرآن اور حدیث سے دکھاتے رہے۔ اب باری ہماری ہے، ہم پوچھ رہے ہیں تم دکھاؤ کہ یزید کہاں
پوچھیں ہم لیٹے تو آپ پوچھیں اتنا بڑھا دیا کہ بستر پہ سلا دیا. ہم نے تھوڑی سلایا, ہم نے سلایا تو کہو. اتنا بڑھا دیا کہ آپ زلجھنا لے کے نکلنے لگے, ہم نے تھوڑی بنایا زلجھنا. سنت بھول ہی گئے آپ لوگ. ہم جو سنت نہیں بھولے عزیزوں, ہم تو سنت پیدا ہوتے ہی گھٹی میں پلا دی جاتی ہے. آپ آئیے تو سامنے شیرازہ نسب لے کر. ہم اس شجرے کے ماننے والے ہیں جسے شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے. آپ اس شجرے کے ماننے والے ہیں جسے شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. قرآن میں 70 آیتیں شجرہ خبیثہ کے اوپر بھی ہیں اور 175 آیتیں شجرہ طیبہ کے اوپر بھی ہیں. اب آپ اگر انصاف کرنے والے ہیں تو جائیے پڑھیے قرآن, سورہ انبیاء سے لے کے سورہ صف تک پڑھتے چلے جائیے. انہی میں سب کچھ مل جائے گا کہ شجرہ طیبہ کا حامل کون تھا, شجرہ خبیثہ کا کون تھا. سنت ہے کیا؟ سنت کیا ہے؟ میں نوجوان بھائیوں سے جو بچے بیٹھے ہیں تو بہتر مجھ سے بہتر جاتا ہے. کیا ہے سنت؟ سنت نماز پڑھ لیں, سنتی روزہ رکھ لیں, سنتی حج کر آئیں, سنتی صدقہ نکال دیں. ہاں یہ سب شرع ہے. کیا ہے سنت؟ دنیا سے پوچھا, برادر عزیز سے پوچھا, بھئی کیا ہے سنت کا جو رسول نے اپنی زندگی میں کیا ہو. صاحبان بخاری نے بھی لکھا, ترمذی نے بھی لکھا, سند ابن داؤد نے بھی لکھا. جو رسول نے اپنی زندگی میں کیا ہو, کیا بات ہے بھائی, تو سنت ہے نا. سب راضی ہیں اس میں؟ جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کیا ہو. کیا رسول اللہ 63 سال کی زندگی تک سرمئی لگاتے رہے؟ کیا رسول اللہ 63 سال کی زندگی تک وہ جبائی پہنتے رہے جو ایک پہنے تھے؟ کٹورے میں کھاتے تھے رسول اللہ, چلیے مان لیا, یہ سنت کی بات ہے نا. رسول اللہ یہ تھوڑی کہہ کے کہتے کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے اس لیے یہ ذکر چھیڑا. رسول اللہ کہہ کے کہتے میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو سنت بتائے گا کون؟ رسول تو چلے گئے. سنت بتائے گا کون کہ سنت ہے کیسی, سنت کرنی کیسی چاہیے. صلاۃ الاربع, ہم نے پہلی نماز سنت دیکھی جو 4 آدمیوں میں تھی. سنت تھی وہ تو پڑھا کے چلے. اب بتائے کون؟ دشواری تو یہ ہے, وہ تو چلے گئے. آپ اہل بیت سے انکار پہلے کر چکے, یہ کہا ہی نہیں تھا کہ اہل بیت, یہ کہا تھا کہ قرآن و سنت. میں توجہ چاہ رہا ہوں, سب صاحب ذوق ہیں, صدقہ خانے کا آخری مجلس ہے, سلوات پڑھ کے بارے دے گا ہے نا. تو وہ تو چلے گئے. اب سنت ہو بتائے گا کون؟ اور جس کے لیے وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد ان سے ملتے جلتے رہنا. میں وہ لفظ نہیں کہوں گا جو ہمارے لیے کہا تھا. ہمارے لیے کہا تھا ان سے تمسک رکھنا, اور جب تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہم سے اسی صورت میں اسی حالت میں کہاں ملو گے؟ حوض کوثر. حوض کوثر کیوں کہا تھا؟ یہ آپ کا امتحان ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ شعراء بیٹھے ہیں, یہ ذاکرین بیٹھے ہیں. کوثر پہ کیوں کہاں پہ ملیں گے؟ اسی صورت میں کوثر پہ ملیں گے. حوض کوثر. قرصانے کی مسجد میں پہلے حوض تھا, میرے دادا وغیرہ کے زمانے میں. ہمارے زمانے میں نہیں تھا, ہم نے نہیں دیکھا. اس مسجد میں حوض تھا, وہاں سے لوگ وضو کرتے تھے. شاید دیکھا نہیں, سنا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر پہ ملیں گے. اسی حالت میں اگر آئے, جس حالت میں تم کو میں کچھ دے کے جا رہا ہوں, حوض کوثر پہ آؤ, طہارت کے امکان کو بجا لاؤ. جب طاہر ہو جاؤ گے اس حوض سے جس کا وارث ساقی کوثر ہے, تو وہیں پہ وہ ملے گا. اب وہاں سے وہاں تک لانے کی ذمہ داری تھی میری. اب جس صورت میں جو تمہیں چھوڑ کے آئے تھے تمہارے پاس, اگر وہی لاؤ گے تو ساقی کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے. اب اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں لائے تو ہمارے تک تو آ سکتے ہو, پھر نہ حوض پہ ملیں گے نہ کوثر پہ.
والا ایسے عمل بنائیے کہ بہترین آپ کی سیرت بھر کے آئے، روضے کوثر پہ مسکراتے ہوئے علی سے ملاقات ہو جائے۔ تو اب وہ بات پھر رہ گئی کہ اب یہ کیا کریں گے جو یزید کے حامی و ناصر تو کہے کہ سنت تو سنت کروانے والے چلے گئے۔ اچھا رسول اللہ نے سب کچھ جو کیا وہ سنت تھا، جو کیا آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے جا کے، وہ یہی کہے گا جو اللہ کے نبی نے، جو حضور پاک نے اپنی زندگی میں کیا، وہ جو زندگی میں کرتے رہے، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا کروٹ لینا، کسی کو بٹھانا کسی کو اٹھانا، یہ ایک جانے کون سا ذوق چڑھا تھا جو لکھ گئے کہ جو کچھ کیا وہ سنت ہے۔ تو دیکھیے اب آپ کا جو کچھ کیا بہت دور تک جائے گا، جو کچھ کیا بچہ وہ سنت ہے، تو یہ جو کچھ جو ہے یہ بہت دور تک جا رہا ہے۔ بھائی لیٹنا سنت مانا، بیٹھنا سنت مانا، چلنا سنت مانا، کسی کو پرورش کرنا مان لیا، کسی کو کاندھے بٹھا لیا، یہاں تک مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی سنت ہے۔ سرما لگانا جمعے کو سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے نا، تہمت لنگی جگہ پہ مسئلہ آیا تھا کہ وہ بھی سنت میں آ گئی تھی، چلیے ہم نے وہ بھی تسلیم کر لیا، اس لیے ہم لوگ لڑائی جھگڑے کے عادی نہیں ہے، جو بات سے ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ سب والیہ سنت ہے، تو حضور والا جب سب سنت ہے تو پھر واقع قدیر بھی سنت ہونا چاہیے۔ پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، اس سجدے کو تولا جا رہا ہے، اب وہاں پہ آپ کو سجدے کو تولنا تو دکھا، لیکن کس کی وجہ سے تولا گیا ہونا دکھا، تو اب سنت بتائے گا کون؟ آپ تو سیدھے سیدھے مکرے جا رہے ہیں، مکر نہیں بلکہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے دلدل میں جب کوئی پھنستا ہے تو نکلنے کی راستہ نہیں ملتی۔ سلوات پڑھو پر محمد اچھا کہے گی سنت تو عمل کتنوں پہ ہو رہا؟ جو وہ کر جائیں تو سنت ہے۔ تو قصص الانبیاء میں اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے قصص الانبیاء، یعنی انبیاء کے قصے، اس میں انہوں نے لکھا، ایک روایت کری جناب ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے قال رسول اللہ کہ رسول اللہ سے فرمایا، رسول اللہ نے کہا، اور غور سے سنیے خاص کر نوجوان، رسول اللہ نے کہا، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا، قصص الانبیاء میں مل جائے گی آپ کو، کہ رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے کہ تم نے دیکھا؟ کہتے ہاں اللہ کے نبی چونکہ آپ کے پاس آئے تو میں نے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ رسول کی پیشانی پہ پسینہ آیا، اور پسینہ آنے کے بعد انہیں نے اپنے نواسے کی بشارت دی، اپنے نواسے کی، چھوٹے نواسے کی بشارت دی، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نواسے کا نام میں حسین رکھوں۔ دیکھیے بات بہت دور تک جائے گی، تھوڑا سمجھ لیجیے، اور وقت کے اندر ختم کر دوں گا یہ بات۔ میرے نواسا کو اس طریقے سے شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا میری امت کے ہاتھوں، اور قتل کرنے والا لِوَلَدِ الزِّنَا، یہ ابو ہریرہ کی روایت ہم مانتے ہیں، اللہ سلامت رکھے میرے بزرگوں کو، اس روایت کو ہم مانتے ہیں۔ اب آپ اس میں چاہے کالا آگے لگائیے اور چاہے کالا پیچھے لگائیے، ہم نے مانا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اب آپ جب مان رہے ہیں جس کی آپ حدیث مان رہے ہیں، از روح حدیث و بالقرآن، یا کہ نہ ہو قرآن صرف حدیث رہے، تو جس کی آپ حدیث مان رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ اکے کی پیاز مکے میں بکے تو جنت واجب، بھائی تم لوگ تو داد دے سکتے تھے، جو یہ کہے کہ اکے کی پیاز مکے میں جو خرید لے اور رسول نے کہا ہے جنت واجب ہے، تو وہی تو حدیث یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو میرے نواسے کو قتل کرے گا اس کی ماں کا تو پتا ہوگا لیکن باپ کا نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ کہاں لے کے جائیے؟ آپ ڈھونڈیے
بھیا 11 لوگوں نے دعوے کیے تھے یزید کے ابا بننے کے لیے. اپنے نوجوانوں کو بتا دوں میں, ہاں بزرگ تو میرے خود اصلاح کر رہے ہیں. آج کی مجلس کا روپیہ لگی ہے پھر آپ لوگوں کی پشت بنائی ہے. میرے خدا انہیں سلامت رکھے, طول عمر عطا کرے, ہر بلا اور ہر آفت ہر بلیات سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ رکھے اور اس عزا کو محفوظ رکھے, کیونکہ اس عزا سے ہماری پہچان ہے, ہم سے یہ عزا نہیں. تو یہاں پہ ماننا چاہیے نا, رسول اللہ نے کہا. اب آیا یہ مسئلہ کہ دنیا ہم سے پوچھنے لگی اس حدیث پہ آ کے کہ سرکار ہاں کہا تو ہے, چونکہ قال رسول اللہ, اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا, اور گواہ بنا رہے ہیں اپنی بیوی کے سامنے کہا. ہم بات نہیں کر رہے, ہم تاریخ سنا رہے ہیں آپ کو. ہاں یہ فتویٰ نہ کر دیجیے کہ کچھ نہ ملا تو تبرہ پڑھ کے چلے گئے, نہیں. ابو ہریرہ نے تو بڑے ادب سے نام لیا کہ اس لیے کہ جو رسول کے پاس بیٹھے, بھلا ہم لوگ انہیں کہاں برا کہہ سکتے ہیں, وہ بات الگ ہے, وہ اپنے عمل سے خود پورے ہو جائے. اب وہ بیٹھے ہوئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور میں اکیلا نہیں تھا. جب آپ اس روایت کو آگے پڑھیے گا قصص الانبیاء میں تو ملے گا میں اکیلا نہیں تھا, ان کی زوجہ کے ساتھ تھا, اور بریکٹ میں لکھا کہ ام المومنین. بس آپ سمجھ, بنا ماں کی, بنا بچے کی ماں. ام المومنین وہ ماں جو کبھی اپنا بچہ ہی نہ پال پائے, پیدا ہی نہ کر پائے. خیر اس میں بحث نہیں. تو اب یہ مانیے, تو اب جب یہ مان لیا تو اب یہاں سے بات ابھرے گی کہ رسول نے یہ کہا. قال رسول اللہ, رسول اللہ نے کہا. قال رسول اللہ نے کہا. ہم نے رسول اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ کے نبی کجبج بیان لا علم, طالب علم بھی نہیں, لا علم, جو آپ کی رضا سے چھن کے علم آ گیا در نجف تک, اور اس در نجف کو جا کے جب چاٹا اپنی زبان سے اور قمر کی پیروں کی گرد کو اپنی کھوپڑی پہ جا کے چھڑکا, اور میسم اور سلمان کے جا کے ابر آلود کرتے کو اپنے روبرو کر کے جو چسپا کیا, اور اس سے جو کچھ مل گیا, اس سے جو کچھ مل گیا, سب پڑھنے والوں کے لیے یہ, اس سے جو کچھ مل گیا, اس کا جملہ آپ چاہیں جیسے سنیے گا, آپ کی مرضی. اس سے جو کچھ ملا تو ہم کو دنیا نے لائق منبر سمجھا. عالم نہیں سمجھا, لائق ممبر سمجھا. اب جب لائق ممبر سمجھا تو ممبر کی عظمت چونکہ آپ بتا چکے تھے, ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ایک مسجد ہے, اس میں محراب ہے, محراب کے بالکل برابر میں ممبر ہے. کچھ مسجد میں ملا نہ ملا, لیکن یہ محراب اور ممبر جڑے ہوئے ملے. پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ محراب کے پاس ہی ممبر کیوں ہے. پتہ یہ چلا کہ محراب ایک بھائی کی اکسیر ہے, ممبر دوسرے بھائی کی اکسیر ہے. یہ جملے کو بدل کے کہہ دوں کہ خون کی نہر کی اکسیر ہے رسالت کی معراج, اور خون کا میدان کی اکسیر ہے ممبر. دشمنی علی تو ہے, وہ تو رہے, لیکن انہیں سوچا کہ ان کے پاس ممبر ہے, اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. شاید ہم کہیں پہنچ چکے ہیں یہ جملہ, اور جب پہنچ چکے ہیں تو تکرار بھی سن لیجیے گا, کیونکہ کچھ میرے بزرگ ایسے ہیں جن کے سامنے نہیں پڑھا. پاکستان میں چچا جلوس نکلا عاشورہ کا, اور جب عاشورہ کا جلوس نکلا, بغور پڑھیے گا جملے پہ اگر بات رہ گئی تو. جب جلوس نکلا تو ایک گلی میں وہ جلوس جا کے کچھ دیر ماتم کرتا تھا, 15-20 منٹ, اور پھر اسی گلی سے باہر آ کے روڈ سے ہوتا ہوا کربلا چلا جاتا تھا. اس گلی میں ایک مسجد تھی, اب وہ کچھ بھی رہی ہو مسجد, لیکن مسجد تھی. اس میں نام بھی دیا ہے لیکن ہمیں نام نہیں لینا. بہت سی مسجد اپنے کیا بھی, لکھنؤ میں قدم رکھتے ہی آپ کو پہلی مسجد مل جائے گی. اب وہ مسجد تھی تو اس مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ نکلے, دیکھیے عزاداری ہے کیا, ہم کو تو پھر سے مل گئی, ہلکے میں لیے ہوئے. قدر دیکھیے, جو دوسرا تعریف, جب دشمن تعریف کرے اصل تعریف وہ ہوتی ہے. اپنا تعریف کرے وہ تو کرے گا ہی, اس لیے کہ اپنا.
وہاں گئے وہ علماء بھی، چونکہ عاشور کا جلوس تھا، علماء بھی ساتھ ساتھ جو گلی میں جا کے جیسی جانے لگے انہیں نے آ کے فوراً اپنے حامیوں کے ساتھ کہا نہیں اس گلی میں آپ جلوس نہیں آنے. قسم خدا کی پوری مجلس ایک طرف جملہ ہے کیا بات ہے جابری صاحب جیسی کہتے نہیں یہاں جلوس نہیں آئے گا کہ کیوں نہیں آئے گا 15 منٹ کی بات ہے آپ 10 منٹ دے دیجئے. کہنے نہیں آج اس سال سے قدم اب نہیں آنے دیں. کا معاملہ کیا ہے قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اسی روش کے اوپر ہم کرنے آئے 10 منٹ کا وقفہ دے دیجئے رکنا نہیں ہے وہ ماتم کرتے ہوئے جائیں ماتم کرتے ہوئے جائیں. کہنے کا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ یا 15 منٹ یا 1 گھنٹہ. معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اس گلی میں سال میں 1 دن آ کے 10 منٹ ماتم کرتے ہیں اور اس گلی میں کوئی شیعہ نہیں رہتا ہے سب ہم ہی لوگ ہیں. آپ 10 منٹ آ کے ماتم کرتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں. اثر یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک ہمارے بچے کرتے ہیں. اس کا اثر یہ رہتا ہے کہ سال بھر تک ہمارے بچے کیا کرتے ہیں. تو اب معلوم چلا کہ غم حسین پہ فتوے کیوں دیے جاتے ہیں. ایک اس لیے کہ ان کے پاس منبر ہے, دوسرا اس لیے کہ حسین کے نام میں عجیب کیفیت ہے. جس گلی میں کھڑے ہو کے کر دو آدمی اپنا بھلے بھول جائے. غیر سال بھر تک سلوات دو دے یہ ہے غم حسین. اس لیے امت نے غدیر کو چھوڑا, اس لیے امت نے مباہلے سے منہ پھیرا, اس لیے امت نے سلمان و مقداد ابو ذر کو کبھی صحابی نہ مانا, اس لیے امت نے علی کو علی کا حق نہ دی. علی لے تو سب لیتے, یہ بتاؤ تم کہاں تک دے پاتے. آپ لوگوں کو کوشچن کرنا نہیں آتا. دے تو وہ سب دیتے. جس کی بیوی کے نکاح میں سارا کا سارا پانی اور نمک ہو, کوئی ماں ایسی لا کے دکھاؤ تو کہ جس کی ماں کے مہر میں پانی بھی ہو اور نمک بھی ہو. اب پوری خلقت انسان جو ہے وہ نمک اور پانی کے اوپر ہے. اکثیر نومیر پڑھ لیجئے گا جو مدرسے میں ابتدائی زمانے میں پڑھائی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اس میں سب لکھا ہے کہ نمک کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور سبحان اللہ اس کی ذات اور سبحان اللہ اس کی قدرت کہ جتنے عادات نمک کے رکھے اتنے ہی علی کے رکھے. ان لیجئے تو علم العادات کا ماہر ہو بتائے گا جتنے عادات علی کے اتنے ہی نمک. کیا مشابہت ہے. تو کسی کو دیا تو سب کچھ دے دیا, آپ دیتے کہاں سے. علی تو لے لیتے جھٹکے, آپ دے نہ پاتے. اس لیے کہ علی کو باغوں سے محبت تھی, پیار نہیں تھا. علی کو عشق تھا لیکن معشوق نہیں بنایا اس دنیا کو. علی علی رہے اور یہاں تک رہے کہ اپنی عدالت کی بنا پہ 19 رمضان کو ضربت کھائی اور ضربت کھانے کے بعد یزید کے ابا حضور کی 70 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا 2 لمحوں میں. چھوٹے چھوٹے لفظ ممبروں سے یوں ہی پڑھ دیا جاتے ہیں, آپ لوگ یوں ہی سن لیتے ہیں. علی کا یہ لفظ فستو و رب الکعبہ یہ معاویہ کی 70 سال کی محنت پہ پانی ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے, 70 سال یعنی کہ پوری ایک نسل نہیں 3 نسلیں آ گئی. جو بچہ 5 برس کا بیٹا ہوا تھا جب وہ 75 سال کا بڈھا ہو گیا تھا تب تلک اس نے علی کو برا سنا. علی کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں, علی مسلمان نہیں, علی نماز نہیں پڑھتے, علی قرآن نہیں جانتے. یہ ایک ایک پروپیگنڈا تھا. تمام باتیں کچھ ایسی باتیں جو ممبر سے کہہ نہیں سکتا. علی نے بھی کہا کہ تو اگر ابو سفیان کا بیٹا ہے تو میں بھی عمران کا لال ہوں. تو نہ صحیح ابو طالب کا بیٹا نہ کہنا کہ تیرے 70 سال ایک جملے میں رائے گا نہ کر دوں. علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے. تو جو 2 جملوں میں 70 سال کی تاریخ پہ پانی پھیر دے اسے ہماری زبان میں علی کہتے ہیں. اب کیا ہوا نظر پیش نظر ہر سال ابھی رمضان کی آپ نے شہادت قدم کرا. کیا کیا فستو و رب الکعبہ, فستو و رب الکعبہ ترجمہ ایک ہی ہو.
رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. بس آخری فقرے ہیں تقریر کا وقت. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ہم تو جانتے ہیں کامیاب ہو گئے. یہ دوسری قوم تک آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اچھا پڑھے لکھے لوگوں سے سوال ہے. ہم تو جان لیا علی نے کہہ دیا بس تو رب کعبہ میں خود رب کعبہ کی قسم علی کامیاب کس زمرے میں کامیاب نہیں تھے. انگریزوں کے پاس جائیے وہ تو کہہ رہا کامیاب تھے اس لیے کہ میں نے ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے سمجھا کہ یا تو انہی نے بنائی یا ان کے سامنے بنی. تو انگریز کو آپ کیسے بتائیں گے کس معاملے میں کامیاب تھے؟ بہت سخت مرحلے میں ہم نے تقریر بلا کے کھڑا کر دیا. لفظ میرے پاس بھی نہیں چھیڑ تو دیا. کہہ گئے کامیاب. معاویہ کی 70 سال کے چاروں فریب ایک طرف رکھ لیجیے. شاید کسی حد تک قابل قبول ہو یہ جملہ. ایک طرف رسالت کی تبلیغ ایک طرف رکھ لیجیے. انبیاء کا ورثہ اور مدد علی ایک طرف رکھ لیجیے. اور وہ سجدہ جو مسجد کوفہ میں صبح فجر کے وقت کر رہے ہیں وہ فجر کا وقت ایک طرف رکھ لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہنچ گئے ہوں. انبیاء کی وراثت اور مدد ایک پلے میں رکھ لیجیے ایک جانب. صبح کا وقت ایک طرف رکھ لیجیے. علی کی زندگی کا کوئی بھی کارنامہ ولادت سے لے کے شہادت تک ایسا نہیں ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا. میرے نوجوان کو سمجھے اس بات کو. علی کی 63 سالہ زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جو کسی خلقت کے مابین نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبب ضرور ہے اس کے پیچھے ریزن ضرور ہے. مغرب میں کیوں نہیں ضرب کھا لی؟ عشاء میں کیوں نہیں کھا لی؟ یہ صبح ہی وقت کیوں رکھا گیا؟ پتا تھا رات کی بات ہے اندھیرے کے پردے میں دبا لی جائے گی. آپ نہیں سوچے بات تھا. بہت بڑا قد سے بڑا جملہ تھا. یہ رات کی بات رات کے اندھیرے میں ارباب میاں دبا لی جاتی اس لیے کہ ایسے ایسے کارندے لگے تھے جو علی کے لمحے لمحے کے عمل کے اوپر خبر رکھتے تھے اور خبر پہنچاتے تھے. اور سوچے بیٹھے تھے مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر نے یوں ہی تھوڑی آگے کہہ دیا تھا کہ مولا ہم جانے نہیں دیں گے. آپ کے سمجھتے ہیں آسان تھا گھر سے مسجد تک جانا؟ 16 کے 16 بنی ہاشم کھڑے ہو گئے تو طے لگا کہ مولا جانے نہیں دیں گے. دیکھتے ہیں آپ کیسے چلے جائیں. محبت میں جان کیونکہ بھنک پا گئے تھے جناب ابراہیم اشتر کے آج مولا کے ان لوگ قتل کر دیں گے. لیکن علی جیسا کہتے نہیں مالک کے بیٹے ہٹ جاؤ. میں نے اپنے رسول سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج ملاقات کرنی اور کسی کو بے نقاب کرنا. یہی تک لانا تھا مجھ کو. آج سنت کا دم بھرنے والے کبھی موقع ملا تو موقع ملتا ہی نہیں ہے. اگر ملتا بھی ہے تو اس دوم اور خروش میں مجلس نہیں آنے پر. میں کسی کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں گا اور اپنے رب سے جا ملوں. بہت بڑا جملہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہماری قوم کو توڑ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے جا ملوں گا. علی کی عبادتیں ایک طرف آپ خدا مانیے نہ مانیے اللہ سے بڑا کر دیجئے ہمیں مطلب نہیں. لیکن علی نے آخری وقت میں کہہ دیا کہ میں اپنے رب سے جا ملوں گا. یعنی کہ سارے رب سے انکار کر دیا اور خود بھی رب ہونے سے انکار. جو علی خلافت کو کچل دے اور ادھر ضرب لگی اس نے کہا خود تو میرا بل کا مولا کے منہ سے نکلا قندیل جو چل رہی تھی پوچھ اور فوراً ایک قصیدہ پڑھا. منادی نے صدا دی جو آسمان سے صدا آئی تھی. اس کے بعد ایک قصیدہ مسجد کوفہ میں پڑھا گیا. وہ اب تک نہیں پڑھا گیا. علماء نے پڑھا ہمارے جیسے ذاکرین نے نہیں پڑھا. ایک قصیدہ پڑھا گیا کہ اندھیر ہو گیا کہ وہ شمع گل ہو گئی جس کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے روشن کیا اور یہ کہا تھا کہ اسی کا زمرہ رہے گا اور جو اس کے سائے میں رہیں گے وہ ہم سے حوض کوثر پہ ملیں گے.
اب اس کے بعد قصیدہ اور اس کے بعد مرثیہ والیہ و مصیبتہ کی خبریں، ایک کارنامہ ہوا۔ اب جب خبر پھیلی بس ختم کر دی تقریر۔ اب جو خبر اڑی تو لوگوں نے پوچھا کیسے مرے، آپ تو رونے لگے، لیکن کہہ کے ہی دم لوں گا، کیونکہ اس کے بعد نہیں معلوم کہاں موقع ہو کہاں نہ ہو۔ جو رہ گئی تاریخ انشاءاللہ اپنی مجلس منگل کی اعلان مکان۔ فرماتے ہیں کہ دیر تو نہیں ہوگی آپ لوگوں کو، بس آخری فقرہ ہے تقریر۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، وہ تمام چیزیں مجھے 2 دن کا وقفہ ملا، آخری بار بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن نے نماز ادا کرا دی، خبر پھیلی کیسے مارے۔ بس یہ خبر علی کے کان میں پہنچ گئی، وہ علی جس کا زخم یہاں تک ہو اور خبر یہ کان میں آ جائے کہ کیسے مارے گئے ابو الحسن۔ علی نے مسکرا کے کہا حسن تیرا بابا کامیاب ہو گیا۔ کیا سراہا ہے آپ نے، گزار ہوں آپ لوگوں کو۔ کہتے حسن تیرا بابا کامیاب ہو گیا۔ امام حسن کہتے بابا اتنا گاہی اور گہرا زخم لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے؟ قاسم غور کرو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ کوفے میں خبر کیا پھیلی ہے۔ اب دریافت کیا چاہنے والوں نے بتایا کہ بن ملجم کو تو پکڑ کے لے آئے، لیکن پوچھا جا رہا ہے کہ مارا کس نے، کیسے مارے گئے۔ خبر آگ کی طرح پھیلی، سر پکڑ کے امیر شام میں بیٹھا۔ اب بیٹھنے کے بعد ایک فقرہ کہا یقیناً تو ابو طالب کا بیٹا تھا، اس سے بڑی جیت ہو ہی نہیں سکتی۔ یقیناً تو ابو طالب کا بیٹا تھا کہ تیری موت نے مجھ کو رسوا کر دیا۔ یہ ہے اصل معنی فزتو برب الکعبہ کے، کہ میں کامیاب ہوں، چونکہ کہا تھا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، کہنا صحیح کہ تیری 70 سالہ حکومت اور تیرے تمام کے تمام معاملات پہ پانی پڑی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علی، اور علی خالی کوفے میں علی نہیں، علی حسن کی صورت میں ہے تو بھی علی ہے، علی حسین کی صورت میں ہے تو بھی علی ہے، علی زینب کی صورت میں بس خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ زینب سے یہ نون ہے۔ آپ کو پتا ہے جب محضر نامہ آیا، کاغذ جس میں سارے شہداء کے نام لکھے تھے، اس میں آپ کا بھی نام تھا، فاطمہ سیدہ جناب زینب۔ ان کا نام کیسے تھا؟ جدا سے یہ بنا ہے، یہ بنا ہے۔ امام نے اکثیر دے کے ملایا، مجمع کیا ہے امام۔ یہ کر رہے تھے، زینب کھڑی دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہی جب محضر نامہ آ چکا تو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو جناب زینب نے پوچھا آجائے یہ کیا کرتے ہو؟ بہن تیرے نام کو جوڑ رہا، بہن تیرے نام کو جوڑ رہا۔ کیوں جوڑ رہے؟ جیسا ہے ویسا رہتا۔ عالم غیر معلمہ ہیں، بھیا مت جوڑو، میں جانتی ہوں کہ مجھے تمہارے بعد کیسے رہنا ہے۔ اللہ میں جانتی ہوں مجھے تمہارے بعد کیسے رہنا۔ لیجیے کربلا ہو گئی، حسین چلے گئے، 9 اذانیں زینب نے سنی، رسمہ ہاتھوں میں بندھی رہی، ایسے پشت پہ ایک مقام آتا ہے کہ جناب زینب سید سجاد سے کہتی سجاد تیری پوری تھک گئی۔ کبھی اس رخ سے بھی سن لیا اچھا بیٹا تیری پھوپھی تھک گئی ہے، وہ بیمار ناتوا جس کے ہاتھوں کو پکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمرے میں لنگر۔ ایک مرتبہ آ بھر کے کہتے ہیں پھوپھی اما بس کچھ مرحلے اور پھوپھی اما بابا کے معاملات کو آگے تک بڑھانا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چاہا کہ بیٹھ جائے، ادھر بیٹھنا چاہا کہ شبر تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ زینب کے ایک تازیانے نہیں، اگر 1900
یہ پہلے قیدی ہیں جن کو آزادی میں خوشی نہیں ہے، یہ پہلے قیدی جن کو آزادی میں خوشی نہیں، گٹری آئی، سامان آیا، کھولی زینب نے، رباب یہ تمہاری چادر، فروا یہ تمہاری چادر، کلثوم یہ تمہاری چادر، چادریں بٹتی رہی، بیویاں لیتی رہی، ارے ایک ہاتھ میں ایسی چادر آ گئی، زینب نے شام کا رخ کیا، اے سکینہ چادر اوڑھنے کا بڑا ارمان تھا، اے سکینہ چادر مل گئی، ارے اسی گٹری میں کچھ الجھے ہوئے گوشوارے تھے، ماں نے دیکھا کلیجے سے لگایا، اے لاڈلی بڑا ارمان تھا، اے بابا گوشوارے چھن گئے، لو آج گوشوارے آ گئے، آؤ بہنوں گھر چلے، لعنت اللہ بس والذین ظلموا ایمن قلبی القلبون